کیا تھا تو ہمایوں جو تھے مغل بادشاہ جو تھے اس دور کے وہ وہاں سے ہندوستان چھوڑ کے نکل آئے تھے. اس کے بعد پھر یہ لوگ آئے یہاں عمر کوٹ اور وہاں اکبر بادشاہ پیدا ہوئے اور وہاں اب جو ہیں رانا حمید سنگھ صاحب ان کی فیملی نے انہیں وہاں رکھا. جی ہاں. اور تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ میرے خیال سے گھومے بھی کافی علاقے کے اندر اور غالباً یہ کندہار کی طرف بھی گئے تھے اور اس طرح. تو عثمان خان بابی جو تھے تو وہ ان سے ان کی عثمان خان جو آپ کے ہمارے بابا امجد. یہ کتنے سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ دس از couple of 100 years back کیونکہ 1735 میں تو جوناگڑھ کی ریاست قائم ہوئی تو اس سے کچھ یہ میرے خیال سے 4 generations before کی بات ہے. کم از کم 300 سال 350 سال پرانی. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر وہ ان نے ان کا ساتھ دیا اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے لشکر آتے تھے تو یہ عثمان خان بابی جو تھے ہمارے بابا امجد وہ بھی لشکر لے کے آئے تھے اور ان کے ساتھ پھر یہاں ایک الائیڈ لشکر بنا اور بڑا لشکر بنا اور اس کے بعد پھر وہ ہندوستان میں گیا اور انہیں فتح کرا اور شیر شاہ سوری کو ان نے پھر ہٹایا اور ہمایوں کو بٹھایا. اس کے بعد وہ ان کے مغل بادشاہوں کے درباروں میں چل رہے تھے اور یہ اسٹیٹس بھی جو تھی یہ زمینیں جو تھیں جو کہ ہماری 4000 اسکوائر مائلز آف لینڈ تھی اور 100 مائلز آف کوسٹ لائن تھی سمندری ساحل تھا اس پر. تو یہ انہیں ملا ان ریکگنیشن ٹو دا ایز جاگیرز اوارڈیڈ ان ریکگنیشن ٹو دا سروسز جو خدمات کرتے تھے وہ وہاں. تو اس کے بعد پھر جب یہ مغلیہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی تو 1735 میں جو لاسٹ گورنر تھے وہاں کے نواب شیر خان بابی ان کے بیٹے تھے نواب بہادر خان بابی ان نے ہی پروکلیمڈ جوناگڑھ ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ 1735. یہ بھی آپ کے جی ہاں وہ ہمارے اینسسٹرز ہیں. جی ہاں بالکل ہمارے آپ پختون ہیں یعنی کہ جی ہاں ہم لوگ اور ہم بلانگ کرتے ہیں ٹو دا پختون ٹرائب آف بابیز بابر زئیس. جی ہاں تو وہ ہمارے یہ جنوبی افغانستان جی ہاں کندہار اور اس ریجن میں تو ہمارے جو بابیز تھے یہ اس سے پہلے جو تھے وہ افغانستان کی بھی شورا میں تھے. یہ درانیز میں آتے ہیں درانی کے حصہ ہے کچھ آپ کو اس کا اندازہ؟ آئی تھنک دیر آر مینی کافی شاخیں چل رہی ہیں اس کے اندر the history of the Pakhtuns it's a very very complicated issue. مگر یہ تھا کہ وہاں افغانستان کے میں بھی تھے یہ وہاں اپنے حکومت میں اور اس سے پہلے پھر فتح مکہ پر بھی تھے ہمارے بابا امجد. اور میرے پاس جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شجرہ ہے ہمارے خاندان کا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے یہ اور ان کے صاحبزادے اور پھر اس طرح اور ہم بنی اسرائیل میں سے بھی ہیں. اچھا وہ تو ہے پختون اور ہم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق. تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہم حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے کیونکہ اور جتنے پیغمبر ہوئے وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ہی پیغمبر ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل علیہ وسلم. اور یہ تو وہ تھیوری ہے جہاں پختون قبائل کی جو ہسٹری ہے وہ بنی اسرائیل سے جڑتی ہے. یہ ایک ہسٹری ہے. اچھا بالکل میرے پاس 1 منٹ رہتا ہے اور ایک سوال میں نے آپ سے کوئکلی بس پوچھنا ہے کہ آپ کی جو مالی معاملات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں اب پاکستان میں؟ ناٹ گڈ ایٹ آل. بالکل اچھے نہیں چل رہے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ آپ کو کوئی اسٹائپینڈ کوئی اس طرح کی کوئی چیز؟ جی گورنمنٹ ہمیں کچھ دے رہا ہے وہ جو ہمیں آج سے 1947 مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ سے پوچھوں یہ مناسب بات نہیں ہے. جی بالکل وہ آپ کو پوچھنے میں بھی شرم آئے گی اور مجھے بتانے میں بھی. چلیں مگر یہ ہے گا کہ اس پہ کچھ کوتاہی ہے اور رہتی ہے. وقفے کی طرف چلتے ہیں. آخری جو میرے پاس منٹس ہیں کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. نواب صاحب سے کچھ 1-2 سوال امپورٹنٹ رہتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی 11ویں نواب ریاست جوناگڑھ کے موجود ہیں. نواب صاحب آخری 10 منٹس میرے پاس ہیں. پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے اس نے کشمیر کو زندہ کیا ہوا ہے اس وقت اور لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں ہمارے قومی مسائل کے اندر. اس نئی جنریشن کو پاکستانیوں کی آپ کیا کہیں گے؟
جی میرا تو یہی پیغام ہوگا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ملک کے افیئر جو ہیں جو معاملات ہیں ان کو قریب سے دیکھے اسے سمجھے اور خاص کر کے ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے کیونکہ ہسٹری ایک ایسی چیز ہے گی کہ وہ اس سے انسان سبق لیتا ہے اور جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں تو پھر ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے اندر وہ اندھیروں کے اندر بھٹک جاتے ہیں تو ان کو تاریخ کے اوپر سے انہیں سبق لینا چاہیے اور تاریخ کے اندر ان کو ضرور ان کے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے تاریخی پہلوؤں کو تو اور اس کے ساتھ یہ ہے گا کہ ضرور ان کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کشمیر کا ایشو ہے وہاں جوناگڑھ کا بھی ایک ایشو ہے جو کہ یونائیٹڈ نیشنز میں ہے پاکستان کا. اس کے ساتھ ہی جو ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مینیفیسٹوز ہیں اور یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ یہ مینیفیسٹو میں یہ چیزیں آئیں. کشمیر تو ہے. اس جوناگڑھ کے حوالے سے آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں سیاستدان ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ جی میں یہی ان کو پیغام دوں گا کہ آج تک تو میں نے نہیں سنا کبھی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی جوناگڑھ کے حوالے سے کوئی ذکر کرا ہو تو وہ ضرور یہ بات یاد رکھیں کہ جوناگڑھ بھی ایک ایسی ریاست ہے جو ان ایکسیشن ود پاکستان ہے. جی تو اس کا خیال رکھیں. اور آخر میں جو ہے جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ستمبر میں UN میں اور جو انہوں نے بات کی اس سے سنی گئی دنیا بھر میں بھارت کے اندر بھی اور جب پاکستان سٹینڈ لیتا ہے تو کچھ ہوتا ہے اور اب اس کا فالو اپ بھی کام ہو رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میرا پیغام تو یہی ہے کہ میں ان سے خواہش مند ہوں ملاقات کا اور میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور اگر جو جناب مہربانی کریں تو میرے لیے بڑی خوشی ہوگی. اور میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ جہاں کشمیر کا ایشو ہے وہاں جوناگڑھ کا بھی ایک سٹینڈنگ ایشو ہے اور یہ جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ ان کو ٹیک اپ کرا جائے. ہندوستان حکومت سے بات کری جائے ایک دوستانہ ماحول میں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کے کوئی سیٹلمنٹس کی طرف گامزن ہوں تو کیونکہ دیکھیں ہمارے پڑوسی ہے ہندوستان بھی بہت بڑا ملک ہے اور اب جو اگلے دور آ رہے ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں کہ وی ول ہیو ٹو ڈیپینڈ آن دا ریجنل کوآپریشن پر. تو تجارت ہے خاص کر کے ہندوستان کے ساتھ وہ چل رہی ہے آج بھی بھارت کو نواب صاحب کیسے قائل کریں میں سمجھتا ہوں کہ دوستانہ ماحول کے اندر اور یہ ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے نواب صاحب؟ یعنی ابھی جوناگڑھ کے مسئلے پہ کشمیر پہ تو ہمیں پتہ ہے کام کیا ہو رہا ہے لیکن جوناگڑھ پہ بھارت سے کیا کہا جائے کس طریقے سے اس کو حل کریں؟ دیکھیں ہم نے تو ابھی تک کہ کوئی ذکر ہی نہیں کرا ہے جوناگڑھ کا. نہیں فرض کریں ہم شروع ہو جاتے ہیں تو کیا کریں آپ یعنی کیا مشورے دیں گے حکومت کو اس وقت کیسے اس کو؟ میں تو بہت کم بولنا چاہوں گا اس مسئلے کے اوپر اس وجہ سے کہ حکومت کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے گی تو مگر میرا مشورہ تو جنرلی ایک ہے عام سا کہ جی بالکل کیونکہ ایشو ہے تو آپ اسے ٹیک اپ کریں اور میری اگر جو کوئی خدمات اس میں آپ کو چاہیے تو میں حاضر ہوں گا. I am ready to take this matter and اگر جو آپ پاکستان حکومت مجھے اجازت دیتا ہے تو میں یہ جوناگڑھ کے مسئلے کو لے کے آگے چلتا ہوں اور دیکھیں کہ اس کو ہم کسی طرح سالو کریں آگے چل کے. یہ بہترین پروپوزل ہے اور میرے خیال میں امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آپ سے ملیں گے بھی کوآرڈینیٹ بھی کریں گے اور